جب انسان کی سانسیں بھی رکنے لگیں، جب انسان کی روح کانپنے لگے، تو اندازہ لگائیں کہ اس شخص کے دماغ کے اندر کیسا ماحول ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ کہیں کام کرتے ہیں اور اچانک آپ کو کچھ ایسی قوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ غیر متوقع ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ محسوس کرنے کے بعد، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، گجرات میں اے ٹی ایم سروس کمپنی میں کام کرنے والے جتیندر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جتیندر ایک متوسط طبقے کا شخص تھا جو گجرات میں اے ٹی ایم سروس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ نہ تو بہت اعلیٰ معاشرہ تھا اور نہ ہی بہت غریب۔ اس کی شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ویسے جتیندر زیادہ عبادت نہیں کرتا، یا یوں کہہ لیں جہاں اس کو مسجد مندر نظر آئے تو ماتھا جھکا لیتا تھا۔ ایک رات موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ شہر سے تھوڑا دور ایک رہائشی علاقے کے قریب واقع اے ٹی ایم میں کوئی خرابی آ گئی۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے جانا پڑا۔ حالانکہ اس کام کے لیے 2 اور لوگ تھے، لیکن جتیندر کا ساتھی اس رات بیمار تھا، اس لیے سروسنگ کے لیے اکیلا جانا پڑا۔ اس مقام پر پہنچ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر دی۔ پھر وہاں سے اے ٹی ایم بوتھ پر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ جتیندر نے سوچا کہ شاید اسے پیسے نکالنے ہیں، اور وہ اے ٹی ایم مشین کو ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی۔ جیسے ہی جتیندر خرابی کو دور کرنے کے لیے اے ٹی ایم بوتھ کے اندر گیا تو وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اسے باہر انتظار کرنے کو کہا۔ ابھی جتیندر اپنا کام شروع کر چکے تھے کہ اچانک اس کی نظر اس اے ٹی ایم کے باہر پڑی۔ وہاں جو کچھ اس نے دیکھا وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ لڑکی جو باہر کھڑی تھی اب وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد چاروں طرف نظر گھمائی، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس کا تجسس بڑھ گیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا، ویران خاموشی تھی۔ جہاں اے ٹی ایم تھا وہاں گنا جنگل تھا، یہاں تک کہ کچھ لاشیں اس جگہ دفن کی گئی تھی۔ ممکن ہے یہ سوچ کر اس کا تجسس بڑھ گیا ہو۔ اس نے دروازے سے باہر جھانکا تو اس کی رگوں میں بہتا خون خوف کے مارے برف کی طرح جم گیا، کیونکہ باہر کھڑی لڑکی کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا، اور وہ اے ٹی ایم گارڈ کا سر اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ وہ جتیندر کو گھور رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر جتیندر کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے وہاں سے نظریں ہٹا کر سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے سینئر کی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ کال پر وہاں کی خرابی کو جلد ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے جتیندر پھر سے کام کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اے ٹی ایم مشین ٹھیک کر دی۔ اس بار اے ٹی ایم بوتھ کے باہر دیکھا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی وہیں کھڑی تھی، اور اے ٹی ایم بوتھ کا گارڈ بھی اس کے آس پاس آرام سے کھڑا تھا۔ جتیندر نے سوچا کہ جو کچھ اس نے پہلے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہوگا۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنی بائک کی طرف بھاگا، اور جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سے اے ٹی ایم بوتھ کی طرف دیکھا۔ پھر سے ایک بار اس کا دل دھڑکا۔ ایک بار پھر باہر کھڑی لڑکی نے اے ٹی ایم گارڈ کا سر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ واپس آتے ہوئے بھی اسے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کی موٹر سائیکل کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اچانک اس کی موٹر سائیکل ایک برگد کے پیڑ کے قریب آ کر رک گئی۔ جتیندر کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب واقعی اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔
اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو برگد کی شاخ سے ایک شکل لٹک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک آدمی کا سر تھا۔ وہ عجیب کراہٹ والی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جتیندر وہیں جم گیا۔ نہ وہ چیخ سکا، نہ ہلنے کی طاقت تھی۔ اب تو حالت ایسی ہو گئی تھی کہ چڑیل درخت سے نیچے اتر رہی تھی، وہ بھی غلط طرف۔ غلط پاؤں دیکھ کر اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ چڑیل آ کر اس کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے سر کو سہلانے لگی۔ اس کے بعد جتیندر کی حالت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عام طور پر اس حالت میں ایک شخص کو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت تقریباً بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب اسے ہوش آیا تو دیکھا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے اپنے آپ پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور خوفناک خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اب رات بہت ہو چکی تھی۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس سے بس اتنا سکون تھا کہ ابھی وہ زندہ ہے۔ لیکن جیسے ہی بائک سٹارٹ ہوئی تو اس نے موٹر سائیکل کو آگے بڑھایا تو اسے صاف محسوس ہوا کہ اس کی بائک کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، مگر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اسے پھر صاف محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ اسی جگہ گر پڑا اور وہیں بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک ہاسپٹل میں تھا۔ اسے بے ہوش پڑا دیکھ کر کچھ مقامی لوگ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اس واقعے کے بعد جتیندر کئی ماہ تک ہسپتال میں رہا۔ اسے ہوش نہیں آیا۔ کئی مہینوں تک وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوا، لیکن جس دن وہ ہاسپٹل سے نکلا اس کے بعد اس نے وہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کر آباد ہو گیا۔ لیکن ان 4-5 دنوں میں اس کے بھائی کو کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی جو اس کے بھائی کو بھی ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ اسے معلوم ہوا جتیندر کو ایک لڑکی سے پیار تھا۔ جب سے جتیندر شادی شدہ ہوا اور اس لڑکی کو دھوکہ دیا، وہ لڑکی یہ برداشت نہ کر سکی اور اسی درخت کے نیچے اپنی جان دے دی۔ جتیندر کو اس کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ جس دن سے اس نے اس لڑکی کو چھوڑا تو دوبارہ مڑ کر اس نے اس کا نہ پتہ لیا نہ حال پوچھا۔ لوگوں کا کہنا ہے یہ وہی لڑکی ہے جو اس برگد کے درخت کے پاس رہتی ہے۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا ہے اسے کبھی کبھی غیر معمولی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ جتیندر پہلی بار اس راستے سے گزرا تھا، اسی طرح اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔